والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگو اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، میری نماز جیسی نماز پڑھو۔ کیونکہ نماز کی اہمیت ہم ایک دو دن سے اپنے سبق میں یہ پڑھ رہے ہیں، بات کہ نماز کی اتنی اہمیت ہماری آخرت کی نجات نماز میں ہے، اور اگر نماز ہی اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے تو پھر تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جیسی نماز پڑھو، جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دکھائی نماز کا طریقہ سمجھایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی معجزہ عطا کیا ہے، میں نماز جب پڑھاتا ہوں میں اپنے آگے جیسے دیکھتا ہوں، نماز میں میں پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں کہ تم اگر کوئی غلطی کرو تو میں اس کی اصلاح کر دوں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کتنی اہمیت ہے نماز کی۔ تو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قبول فرمائے گا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ تو اس میں بڑے اہم مسئلے ہیں نماز میں، اس کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ کا مسئلہ ہے۔ حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ مطلقاً حکم ہے نماز کا، چاہے وہ اکیلا پڑھے، چاہے امام کے پیچھے ہو، فرض ہو، نفل ہو، جنازے کی نماز ہے، عید کی نماز، فرمایا اس کے بغیر نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، اس کی نماز ہی نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نماز میں نہ پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم کیسے پڑھیں امام کے پیچھے؟ فرمایا تم اپنے اس میں پڑھو، آہستہ آواز سے پڑھو، زور سے نہ پڑھو، امام کے پیچھے آہستہ آہستہ فی نفسکم، فرمایا تم اپنے نفس میں پڑھو امام کے پیچھے، ضرور پڑھنا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بلکہ حدیث کے علاوہ 3 بار فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ، وہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ خداج کہتے ہیں اونٹنی کے اس بچے کو جو وقت سے پہلے گر جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، نہ جس کا گوشت چمڑا کچھ کام نہیں آتا، وہ نماز بھی ویسی ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں اپنی جب ہم اتنے میں نیند چھوڑ کے نماز پڑھیں، سردیوں کا بستر چھوڑ کے نماز پڑھیں، کاروبار چھوڑ کے نماز پڑھیں، اور اس ڈر سے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت میں نجات دیتے اور وہ نماز ہماری قبول ہی نہ ہو، تو پھر اس نماز کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا طریقہ آپ سے ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں ایسے اختلاف شیطان نے ڈال دیے، نماز حنفی، نماز فلاں، نماز فلاں، حتیٰ کہ اب سے 100 سال پہلے بیت اللہ میں 4 مصلے ڈال دیے۔ اتنا یعنی اللہ کے نبی ایک مصلی چھوڑ کر گئے تھے، 4 محراب بنا دیے خانہ کعبہ میں، یہ مالکی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ شافعی ہے، یہ حنفی ہے۔ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، ایک دوسرے کو قتل و غارت کرتے تھے، رشتہ داریاں نہیں کرتے تھے، کہتے اس کے پیچھے نماز نہیں ہے، لڑتے جھگڑتے تھے۔ یہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو بھیجا، اپنے بندوں کو، اور انہوں نے مصلی اٹھا کے یعنی کتنا بڑا فتنہ پیدا ہو گیا کہ میرے امام کی نماز سے وقت، ارے اللہ کے بندے، امام تو امام الانبیاء ہے، جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کی نماز پڑھنی ہے، یہ ہم نے شافعی، مالکی، حنبلی ان کی نمازیں پڑھنی ہے۔ تو اختلاف پڑ جائے گا جب آپ کسی امتی کے پیچھے چلیں گے۔ اختلاف ختم کب ہوگا؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے چلیں گے۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلے تو نماز میں سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ ہے تو نماز ہے، فاتحہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔